الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور میں کرونا ایک عذاب الہی کی شکل میں یا آزمائش کی شکل میں موجود ہے، اور آپ نے سوشل میڈیا پر بارہا علماء سے، دوستوں سے، ڈاکٹر سے، جتنے بھی کمیونٹی لیڈر ہیں ان سے وقتاً فوقتاً ہدایات سنتے رہتے ہیں۔ آج میں نے چاہا کہ آپ تک میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دوں، جو براہ راست جسے ہم اللہ کا فرمان اور سرکار دو عالم کا، اللہ کا قرآن سرکار دو عالم کا فرمان کہتے ہیں۔ میرے عزیز بچوں، یاد رکھنا، ہم لاجک کے لوگ نہیں ہیں، اگر لگ جائے تو سبحان اللہ، وگرنہ ہم کتاب کے لوگ ہیں، اور یہ ہماری کتاب اللہ رب العزت نے آج سے 1400-1500 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی۔ جب بھی ہم پڑھیں گے تو 1400 سال پرانی بات پڑھیں گے، جب بھی نبی کا فرمان سنائیں گے وہ 1400 سال پرانا ہوگا۔ ہم سے یہ توقع نہ رکھا کریں کہ ہم آج آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو یہاں کے حساب سے منڈیوں کے بھاؤ سنائیں گے یا فلسفے سنائیں گے یا لاجک بتائیں گے۔ ہمارا لاجک لگ جائے تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ، نہ لگے تو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے ہر حال میں اللہ کے قرآن کو ماننا ہے اور نبی کے فرمان کو ماننا ہے۔ دوستو، میں نے آج اس کرونا کے لیے جو لاک ڈاؤن، میں نے کالم بھی لکھا ہے نیوز پاکستان میں، جمعرات تک وہ بھی چھپ جائے گا، تو میں نے چاہا کہ میں آپ تک براہ راست یہ باتیں پہنچا دوں کہ لاک ڈاؤن جو کیا گیا ہے اس کی حقیقت قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ اب مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کہتا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو رکھنا ہے وہ اللہ کا قرآن اور اپنے نبی کا فرمان رکھنا ہے۔
سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، نہ سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا، چونکہ میرا کام منوانا نہیں ہے، بتانا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ نمل سے 18 اور 19 آیات پڑھی ہیں میں نے دو، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ اس سورت کا نام ہی نمل ہے۔ نمل کا معنی چیونٹی ہوتا ہے، جسے ہم پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں۔ کتنی بڑی مخلوق ہے یہ، اس کا نام ہی یہ ہے، نمل، چیونٹی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا لشکر چیونٹیوں کے علاقے میں پہنچا تو جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی، یہ نظام دیکھو اللہ کا، قدرت کا نظام دیکھو کہ وہ چیونٹی تھی لیکن وہ ایک نظام کے تحت چلتی ہیں، حالانکہ وہ بے زبان جانور ہیں، غیر ذوی العقول ہیں، لیکن لائن سے چلتی ہیں، اپنے بڑے کا حکم مانتی ہیں۔ تو جو ان کی بڑی تھی، جس کو وہ ملکہ کہتے تھے، قالت نملہ، تو وہ آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چینٹیو فٹافٹ اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، اپنے آپ کو بند کر لو۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں، بے دھیانی میں سلیمان کا لشکر آپ کو روند ڈالے۔ یہ جو بلا آ رہی ہے، طوفان اور گرد اٹھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں روند ڈالے۔ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لو، بچ جاؤ گی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام لگ بھگ 3 میل دور تھے۔ تو جب آپ نے چیونٹی کی ملکہ کی، یہ چیونٹیوں کی ملکہ کی یہ بات سنی تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ جب مسکراہٹ ابھری تو دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس خوش ہو جائے کہ میں نے چیونٹی کی بات سن لی۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، فوراً دل نے کہا کہ اے سلیمان، اللہ کا شکر ادا کر جس نے تیرے کانوں کو اتنی سماعت عطا کی کہ تو نے چیونٹی کی بات بھی سن لی۔ اور پھر حضرت سلیمان جیسا اللہ کا نیک بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ ہم تھوڑی ہیں کہ اٹھا کے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، جہاں کرونا سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں امریکہ میں سب سے زیادہ موتیں اولڈ ایج ہاؤسز میں ہوئی ہیں، چونکہ ان کے ملازمین بھاگ گئے اور وہ بیچارے دوا سے اور غذا سے محروم ہو گئے، اور جب دواؤں اور غذاؤں سے محروم ہو گئے تو ان لوگوں کی موتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ ہم لوگ نہیں ہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو کہتے یا اللہ، جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے کہ میرے کانوں نے اتنی آوازیں سن لی تھی، دور سے آواز سن لی، اور وہ بھی چیونٹی کی، یا اللہ میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں جو نعمت تو نے مجھے عطا کی۔ یا اللہ میں اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو نعمت آپ نے میرے والدین کو عطا کی تھی۔ یا اللہ مجھ سے وہ کام کرانا جس سے تو راضی ہو، اور اے اللہ جب میری موت آئے اس دنیا سے تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ موت دینا، عبادک الصالحین، نیک بندوں، خود نبی ہیں اللہ کے، لیکن موت کے لیے بھی قربت کس کی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیونٹی جو ایک غیر ذوی العقول ایک جانور ہے، وہ چھوٹا سا جانور ہے، اس جانور کے اندر اتنی سینس تھی کہ اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے تمام چیونٹیوں کو لاک ڈاؤن کر دیا اور گھر کے اندر رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ باتیں تو قرآن میں موجود ہیں۔ اب اگر ہماری سمجھ میں نہ، اور بہت آیات ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی مختصر ہو سکے کر سکوں، وگرنہ بڑی آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم بھی ہے، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، بڑی آیات ہیں جو غور طلب بھی ہیں۔ لیکن میں آگے چلتا ہوں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت روایت ہے مسلم شریف کی، اور میں آپ کو احادیث کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو، اگر آپ کے پاس ذخیرہ ہو، یہ میرے پاس ذخیرہ پڑا ہوا ہے سیاستہ کا، یہ میں نے اٹھا کے نشان لگائے سب پہ، اگر کسی کو ضرورت ہو میں فوٹو کاپی کر کے بھیج سکتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5741، 5741۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، اور جب مطلوبہ دوا مریض تک پہنچتی ہے تو مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ دوا لینی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3855، 3855۔ فرمایا دوا کرو، کوئی ایسی بیماری اللہ نے پیدا کی ہی نہیں جس کی دوا نہ ہو، مگر بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں۔ یعنی میرے جیسے لوگ، میری ہم عمر لوگ جو ہیں، اب ہم کہیں جی ہم 73-74 سال کے ہو گئے ہیں، اب پھر 25-26 کے جوان بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا، بوڑھا کبھی جوان نہیں ہوگا۔ باقی ہر بیماری کی دوا ہے، اور جو بھی اللہ نے بیماری پیدا کی اس کا دوا بھی پیدا کی ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، جس کا نمبر میں نے آپ کو بتایا 3855۔ اب آگے چلو پرہیز کے بارے میں، کہ پرہیز کرنا ہے، یہ نہیں کھانا اور وہ نہیں کھانا۔ ہم تو غصہ کرتے ہیں، میرے جیسے بوڑھے تو خیر شاید بہت ہی غصہ کرتے ہیں، طبیعت کے خلاف ذرا بھی کام ہو جائے، حالانکہ میری عمر کے لوگوں کو چاہیے کہ کام ہو جائیں۔ اب زمانہ دیکھا ہے ہم نے، اب یہ بچے ہیں، ان کو موقع دو کہ وہ اپنی زندگی کی منمانیاں کر سکیں، اور اللہ کے بندو ان کے دست و بازو بن جاؤ، اپنی زبان اتنی میٹھی کر لو، اپنے اندر اتنا پیار کر لو کہ یہ بچے تمہارے پاس بیٹھا کریں۔ اگر تمہارے بچوں کے بچوں کو تم سے پیار ہو گیا، اگر ان کے والدین چاہیں بھی نا کہ وہ ہمیں اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیں، تو یاد رکھیں یہ پوتے کبھی نہیں آپ کو جانے دیں گے، بشرطے کہ آپ نے ان سے پیار کیا ہو۔ پیار کرنا سیکھو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، اور حدیث کا نمبر ہے 2037۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور نمبر کیا ہے؟ 2037۔ حدیث پاک کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، دونوں بھائی حضرت ام منذر کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے گھر میں کھجور تھی، تازہ کھجوریں لٹکی ہوئی تھیں۔ سرکار دو عالم پہنچے، آپ نے ام منذر سے پوچھا کہ میں کھجور لے لوں؟ یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے تازہ کھجور توڑی اور منہ میں ڈال لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فٹافٹ اٹھے، اور ابھی کھجور کو ہاتھ ڈالنے والے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی تم کھجور نہ توڑو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم بخار میں مبتلا تھے نا، بخار میں تھے نا تم؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تمہارے وجود میں بھی کمزوری ہے، اور یہ کھجور طاقتور ہے، اگر یہ طاقتور کھجور کھاؤ گے تو یہ تمہیں اور بیمار کر دے گی، تم بیٹھ جاؤ میں بتاتا ہوں تم نے کیا کھانا ہے۔ تو ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت علی کو دلیا اور چکندر یہ دونوں مکس کر کے اس کا سوپ بنا کے دے دو تاکہ یہ کھا لے، یہ معدہ ان کا قبول کر جائے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ حضرت علی سے کہا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی 2037۔ اب آگے چلیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ اگر بیمار ہو جائے، اور بیمار ایسا بیمار ہو کہ جس کو متعدی مرض ہو جائے، مطلب یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا عدویٰ، نبی نے کہا کہ نہیں پھیلتی، لیکن حضرت ابو ہریرہ اگلی بات بھی سنایا کرتے تھے، کہنے لگا بھائی اگلی بات بھی سنا دو جو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بیمار کو صحت مند کے پاس مت لے جاؤ، تو خوف سے ہی بخار چڑھ جائے گا اس کو،
خوف سے بیمار ہو جائے گا اس کو۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 5791، 5791۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مریض ہو اور اسے متعدی مرض ہو جائے تو اے اللہ کے بندو اس کو کسی صحت مند بندے سے مت ملانا۔ اللہ اکبر! کیا پرہیز ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، غذا کا پرہیز بھی ہے اور ملاقات کا پرہیز بھی کر دیا۔ اور پھر فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، بار بار آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں علماء سے، ثقیف کا جب وفد آیا اور وہ مدینہ پاک سے باہر ٹھہرا، پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے قافلے میں ایک کوڑی بھی موجود ہے جسے جذام کا مرض ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، میں نے تم سب کی بیعت قبول کر لی، اس کی بھی قبول کر لی اور تمہاری بھی بیعت قبول کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ آ جاتے تو وہ سرکار سے مصافحہ کرتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ مصافحہ کرتے اس قافلے کو ویسے ہی واپس بھیج دیا۔ تو یہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ تمام کی تمام ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، یہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، اور یہ اس کا نمبر ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5677، 5677 بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ واپس مدینہ پاک پہنچے مکہ پاک سے، تو بیمار ہو گئے، صحت خراب ہو گئی، بخار ہو گیا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ابا جی سے، ابا جی تکلیف زیادہ ہے؟ کہا ہاں بیٹی تکلیف تو ہے۔ وہ سرکار دو عالم کے پاس پہنچی، بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا حضور میرے والد کو اور بلال کو بہت سخت بخار ہے، آپ دعا فرما دیجئے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے تاکہ ان کو آرام آ جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر سرکار کے پاس دعا کے لیے جا سکتی ہیں تو یار ہم کتنے بڑے لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں۔ جاؤ، یہ اللہ کے بندے مساجد میں بیٹھے ہیں، یقین کریں آپ میری زندگی اسی کام میں گزری ہے، تھوڑی تھوڑی تنخواہ پہ یہ کام کرنے والے علماء 10,000 5,000 9,000، اب بھی پاکستان میں یہاں بھی ہمارے علاقے میں بھی 200 250 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ دے کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، لیکن اس کے باوجود دین سے چمٹے ہوئے ہیں اور دین کو انہوں نے آباد کیا ہوا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہوا ہے۔ یہ درویش لوگ ہوتے ہیں۔ ہوگا کوئی ایک آدھ بیچ میں آ جاتا ہے، جیسے گندم میں گھن بھی آ جاتا ہے، کچھ کالے مالے چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اسے چھان کے ٹھیک کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ ہمارے کام آتا ہے۔ تو ان بزرگوں کے پاس جانا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم کے پاس وہ تشریف لائیں اور دعا کی درخواست کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، کہا یا اللہ جس طرح ہمارے دل میں مکہ پاک کی محبت تھی، یا اللہ تو ویسی محبت ہمارے دلوں میں مدینہ شریف کی بھی پیدا کر دے۔ جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ پاک کی محبت تھی، مدینہ پاک کی محبت بھی پیدا کر دے۔ یا اللہ مدینہ پاک کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ مدینہ پاک کی ہوا کو صحت بخش بنا دے، پانی کو صحت بخش بنا دے، اور پھر فرمایا کہ جو اس کا جو پیمانہ ہے گندم کا، کھجور کا، سا اور مد، یا اللہ اس میں بھی برکت عطا کر دے۔ ہم ایک ڈالیں 10 نکلیں، ہاں جی 2 ڈالیں 15 نکلیں بیچ میں سے، یا اللہ ان میں برکت عطا کر دے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے درویش بیمار ہیں، ان کے بخار کو تو کہیں اور لے جا، تیری بڑی دنیا وسیع ہے، لیکن ان سے تو لے جا، مدینہ پاک سے تو لے جا اور یہ درویش ٹھیک ہو جائیں۔
تو اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کر دی کہ یا اللہ ان بیماروں کو شفا دے دے اور بیماری کو کہیں اور لے جا۔ آخری بات اس کو ختم کرنے سے پہلے یہ بڑی نکتے کی بات ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میرے لیے دعا کر دینا، نہ سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، میرا کام منوانا نہیں ہے، میرا کام بتانا ہے۔ سرکار دو عالم کو جب اللہ پاک نے خصوصیات عطا کی تھی 6 اعطیت بستن، یہ پوری حدیث پاک ہے، اس میں ایک خاصیت یہ تھی کہ یا اللہ پوری زوئے زمین کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا، یہ پوری روئے زمین میں نے تیری مسجد بنا دی ہے۔ میرے بچپن میں جب میں بچہ تھا، جب صبح نماز کے لیے مسجد جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، والد صاحب لے جاتے تھے، تو گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرے کان سماعت پر ہیں، قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج ہمارے بچے بچیاں، بیویاں، بہنیں، بیٹیاں رات کو ہم جیو ART پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، ان کے ڈرامے دیکھتی ہیں، 12-1 بجے سوتی ہیں، صبح 12 بجے اٹھتی ہیں۔ کہاں گیا قرآن، کہاں گئی نماز؟ لیکن اللہ کا وعدہ تو موجود تھا کہ محبوب میں نے پوری روئے زمین تیرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ تو ہم نے مسجدوں کو گھروں کو قبرستان بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے کہا اچھا، یہ جو 4 مرلے کی تم جگہ بناتے ہو، اس میں بھی بے ایمانیاں کرتے ہو۔ کوئی مسجد کسی کے نام پر ہوتی ہے، کوئی کسی کے نام پر ہوتی ہے، کوئی انتظامیہ کے نام پہ ہوتی ہے، کوئی تنظیموں کے نام پہ ہوتی ہے، اللہ کی مسجد کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں، مسجد کو وقف کرنا پڑتا ہے، پھر وہ مسجد کہلاتی ہے۔ اگر وقف نہ ہو تو مصلی کہلاتا ہے، اگر کسی کے نام پہ ہو تو مصلی کہلائے گا۔ اگر آپ وقف کر دو گے، الحمدللہ میں خوش ہوں کہ میں نے جو المدنی مسجد قائم کی ہے، جیسے میں نے زمین خریدی ہے اس کو المدنی مسجد کے نام پہ وقف کر دیا ہے، نہ میری ہے نہ میرے بچوں کی ہے۔ کل کو اٹھ کے کہہ جی تو میری مسجد ہے، نہیں، اللہ کی مسجد ہے۔ مسجد اللہ کا گھر، یہ کسی کا گھر نہیں ہے۔ اس لیے تمام ان دوستوں کو بھی حیا کرنی چاہیے کہ جو اپنے ناموں پہ، اپنے اداروں کے نام پہ رکھتے ہو، کم از کم مسجدوں کو تو وقف کر دو یار، یہ تو اللہ کے گھر ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا یہ 4 مرلے کی مسجد کو تم مسجد کہتے ہو، میں نے تو اپنے محبوب کے لیے پوری روئے زمین مسجد بنائی تھی، اور تمہارے گھر جو ہیں وہ قبرستان بن گئے ہیں۔ تو کہا کہ چلو یوں نہ صحیح تو یوں صحیح، پڑھو نا گھر میں نمازیں، پڑھو نا گھر میں جمعے، سنو نا قرآن کریم تراویحوں میں گھر کے اندر، تاکہ میں نے جو خاصیت اپنے محبوب کو عطا کی تھی میری وہ بات پوری ہو جائے کہ پوری روئے زمین مسجد بن گئی ہے۔ بس یہ میرا پیغام ہے۔ مجھے امید ہے کہ درویش کی تھوڑی سی باتیں آپ کو کام آئیں گی۔ اگر کسی دوست کو کسی حدیث کی ضرورت ہو تو یہ کتابیں رکھی ہیں، فوٹو کاپی کر کے میں ان کو بھیج سکتا ہوں۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں، 9176554433۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔